یہ جو آپ نے کی ہے 26ویں آئینی ترمیم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوگا؟ کیونکہ نہ تو ابھی تک آئینی بینچ بنے. آج بھی منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جب آئینی بینچ ہی نہیں تو کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ تو کیسے اس کو سنا جائے گا؟ دیکھیے، یہ تو پوسٹ 26 امینڈمنٹ بینچز تو بننے ہی ہیں، اور غالباً جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں جے سی پی نے ایک بینچ بنایا بھی ہے. ہم یہ استدعا لے کر گئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے. پہلی استدعا ہماری یہ ہے کہ آئینی بینچ اس پٹیشن کو سن ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں سن سکتا کہ وہ خود پروڈکٹ ہیں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے، اور ایک بڑا بیسک پرنسپل ہے قانون کا، نظام انصاف کا. لیٹن کا ایک میکسم ہے، نیمو جوڈیکس کازا سوا، a man cannot be a judge in his own cause. تو ہماری استدعا تو یہ کہ ایک فل کورٹ بنائی جائے، وہ فل کورٹ اس 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھے. آئینی بینچ اس کو نہیں سن سکتا. اس میں بڑا انٹرسٹنگلی ایک کیس تھا پہلے راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا، جس میں 13 جج سپریم کورٹ کے بیٹھے، اور انہوں نے بھی اس بات پہ ایگری کیا کہ جو ہمارے سیلینٹ فیچرز ہیں کانسٹیٹیوشن کے، وہ 3 ہیں کہ ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، فیڈرلزم اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، کہ پارلیمنٹ ان کو نہیں چھیڑ سکتی. بھٹو صاحب کی تقریر کا میں آپ کو حوالہ دوں جو 1973 کا آئین پاس ہوتے وقت انہوں نے کی، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا، اور میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے پاس انفیٹڈ اختیارات نہیں ہے اس آئین کے تحت. ہم نے جو پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں ان کو محدود کیا ہے انسانی حقوق کی شکیں ڈال کے. آئین جو ہے وہ کور نہیں کرتا، اس کو تحفظ نہیں دیتا اپنی آئینی ترمیم کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں ایز اے ڈیموکریٹ کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ ترمیم کرے. کیسے ممکن ہے؟ انسانی حقوق کے حوالے سے فرض کریں، انسانی حقوق کے حوالے سے اگر پارلیمنٹ ترمیم ایک کر دیتی ہے آئین کے اندر اور کہتی ہے کہ کسی کو بھی آپ لامحدود وقت تک آپ اس کو زیر حراست رکھ سکتے ہیں، تو کیا پارلیمنٹ یہ مجاز رکھتی ہے یہ ترمیم کرنے کی؟ نہیں. اور پھر ہم نے ساتھ ہی ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا ہے، یہ استدعا بھی کی ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے کہ جو ممبران سے جس طریقے سے ووٹ لیے گئے، سردار اختر مینگل صاحب آن ریکارڈ ہے، وہ ایک ویلڈ پوائنٹ، یہ فری ول کے تحت یہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے، اور ایک ووٹ کی میجورٹی سے. اب سینٹ کے اندر دیکھیں 65 ووٹ چاہیے تھے 2/3 اکثریت کے لیے، اور حکومت کے پاس 64 تھے، اور 2 لوگ انہوں نے توڑے اختر مینگل صاحب کے. ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ جوڈیشل انکوائری کرا لیں اس کی. لیکن اگر وہ ممبرز کہہ دیں جو کہ ابھی تک خاموش ہیں، ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ آیا، ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ آیا، وہ کہہ دیں ہم نے اپنی دیکھیں، اور باقی لوگ اور بھی بہت لوگ سامنے آ جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. اور پھر ایک اور بھی بڑا ڈیفیکٹ ہے اس کے اندر. دیکھیں، خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہی نہیں. آپ کا جو کمپوزیشن ہے سینٹ کا وہ مکمل ہی نہیں ہے. اگر الیکشنز ہو چکے ہوتے جس طرح باقی جگہ پر سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں پورے ملک میں، تو 11 سیٹس ایکسٹرا ہونی تھی، وہاں پر ہاف ریپرزنٹیشن تھی خیبر پختونخوا کی.